بڑا امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے اور اس کو ذرا غور سے سنیے گا اینڈ اف یو کین فالو اٹ ایز ویل. دنیا بھر میں انسانی اعضاء عطیہ کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے اور بعض اسلامی ملکوں میں بھی اعضاء عطیہ کیے جا رہے ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، بائی دا وے ایجپٹ ہے، ایران ہے اور دیگر اسلامی ممالک بھی شامل ہیں. اور یہاں ہم بعد از مرگ اعضاء عطیہ کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں. ہاں، دونوں کی بات دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایز ویل، کیونکہ ہاں اب زندہ رہتے ہوئے تو کسی کو کچھ ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن امپورٹنٹ از دا بعد از مرگ والا حصہ. ان فیکٹ بلکہ آپ کو چلیں کچھ فگرز بھی بتا دیتے ہیں کہ سعودی عرب میں رواں سال موت کے بعد اعضاء عطیہ کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 5,33,000 سے زائد ہو چکی ہے. مگر obviously ہمارے ہاں کچھ حلقے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے لیے مذہب کا نام بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق انسانی اعضاء عطیہ کرنا اسلام میں بالکل جائز ہے. زندہ افراد کی جانب سے اعضاء عطیہ کرنا شریعت میں حرام نہیں، کیونکہ اسلام انسانی جان کی حفاظت کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ایسے اقدامات کی اجازت دیتا ہے جس سے زندگی بچائی جا سکے. جس اللہ نے ایک دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی اٹھائے گا، مطلب اس کو اعضاء کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی انسان نے مٹی ہو جانا ہے، ڈھیر ہو جانا ہے. بے شک. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کے مطابق انسانی جان بچانے کے لیے گردے، جگر، خون کا عطیہ دینا شریعت کے مطابق جائز ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اعضاء عطیہ کیے جا سکتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں انسانی اعضاء عطیہ کرنے کا رواج نہ ہونے کے مترادف ہے. جہاں دنیا میں لوگ اپنا پورا جسم سائنسی تحقیق کے لیے عطیہ کر دیتے ہیں، وہی بعد از مرگ والی کڈاور ڈونیشن کہا جاتا ہے. کئی اسلامی ممالک میں بھی معمول ہے یہ، لیکن یہاں اس متعلق آگاہی تک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آنکھوں کے کارنیا کے لیے مریض سری لنکا اور دل کی پیوند کاری کے لیے بھارت کا رخ کرتے ہیں. علامہ راغب نعیمی نے زور دیا ہے کہ انسانی اعضاء عطیہ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے لوگوں کی. مصر میں بھی دارالفتاح کے سیکرٹری فتویٰ ڈاکٹر احمد وسام کے مطابق شریعت موت کے بعد اعضاء عطیہ کرنے کی اجازت دیتی ہے، بالخصوص یقینی موت کی صورت میں. ان کا کہنا ہے کہ اعضاء عطیہ کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے. طبی ماہرین کے بعد اب اسلامی اسکالرز بھی عوام سے اعضاء عطیہ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں. یہ کلچر پاکستان میں چل نکلا تو بہت سے لوگوں کی زندگی بچ سکتی ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایکچولی پاکستان میں اینڈ میں آتی ہیں، لیکن ہم سمجھ جاتے ہیں اور ہوپ فلی ہم اب بھی سمجھ جائیں گے. اور مدد ہمیں جی مل رہی ہے علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی سے، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا. علامہ صاحب بہت شکریہ، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے. علامہ صاحب، اعضاء کے عطیات لوگوں کی زندگیاں بچا بھی سکتے ہیں، ہم نے پوری ابھی ڈیٹیل دی ہے، اور بدل بھی سکتے ہیں. دنیا یہ بات سمجھ چکی ہے، لیکن پاکستان میں تاثر یہ ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. کیا ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم بات کرتے ہیں اعضاء کی پیوند کاری کے بارے میں اور اس کا شرعی پہلو، اسلامی نظریاتی کونسل اپنے مختلف اجلاسات میں اس موضوع پر بہت تحقیق کر چکی، اور جو کونسل کے مختلف اجلاسات کا نتیجہ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. کونسل کی رائے میں انسانی اعضاء کی پیوند کاری خاص طور پر کسی زندہ ڈونر سے اس وقت شرعاً جائز ہوگی جب طریقہ علاج یہی باقی رہا ہو اور ڈونر کی زندگی کو کسی بھی قسم کے خطرہ لاحق نہ ہو. عمومی طور پہ گردہ اور جگر یہ دو ایسے اعضاء ہیں جن کی پیوند کاری ایک زندہ ڈونر سے کی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا آرگن ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے، ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، ہارویسٹ کیا جا سکتا ہے، اور شرعاً اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے ایسے شخص کی جو کہ میت ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اللہ کا پیارا ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے وصیت کی ہے اور اس کے ورثاء کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو وہاں پر بھی کونسل کی رائے یہ ہے کہ ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے. اور ایسے ہی ایسی میتیں جو لاوارث ہیں اور جن کا کوئی اعضاء اقربا میں سے موجود نہیں ہے، جن کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ کون ہیں، ریاست بقدر ضرورت ان کے مختلف اعضاء کو پیوند کاری کے لیے استعمال میں لا سکتی ہے. کونسل نے اپنے آخری اجلاس جو کہ 2019 میں اس موضوع کے اوپر ہوا،
اور 2021 میں بھی ہوا، اس موضوع کے اوپر یہی رائے سامنے پیش کی۔ صحبت اجلاس ہو چکے ہیں، آپ نے کہا اگر سر آپ نے کلیئر کر دیا شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر اعضاء عطیہ کرنے کے لیے کوئی مہم چلنی چاہیے، علماء کرام کو لوگوں کو اس طرف راغب کرنا چاہیے، لوگوں میں آگاہی پیدا ہونی چاہیے، تو کیا اسلامی نظریاتی کونسل اور مجموعی طور پر علماء کرام اس کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیے، ایک پہلو ہے شرعی طور پہ جائز یا ناجائز ہونے کا، اس پہلو کو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ جہاں تک یہ پہلو کہ اس کے بارے میں مہم چلائی جائے یا اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی جائے، یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ابھی تک اعضاء کی پیوند کاری کے لیے اعضاء کے عطیے دیے جانے کا عمل مستحسن نہیں سمجھا جاتا ہے، اور لوگ عامۃ الناس اس بارے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ لیکن اس کی اہمیت کو وہی لوگ جانتے ہیں جو کہ اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے اور بعد میں انہیں کسی کی طرف سے اعضاء کا عطیہ ہوا جو ان کے جسم میں ٹرانسپلانٹ کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی اس بارے میں حکومت پاکستان اور مختلف صوبے قانون سازی کر چکے ہیں، اور اعضاء کی پیوند کاری کے حوالے سے باقاعدہ ایکٹ موجود ہے جس میں اس بات کی طرف زور دیا گیا ہے کہ اعضاء کی پیوند کاری صرف انہی رشتہ داروں کے ذریعے ہو جو کہ بہت قریبی ہیں، جو پہلے، دوسرے اور تیسری لیئر کے اندر آتے ہیں، اور اگر وہاں پر بھی یہ بات ممکن نہ ہو پائے تو پھر سوائپ کیا جا سکتا ہے، اور سوائپ کرنے کی صورت میں بھی حرج کوئی نہیں ہے۔ اور قانون میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی طور پر اعضاء کی پیوند کاری کو پیسوں کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا جائے گا، نہ ہی اعضاء فروخت کیے جائیں گے، نہ ہی اعضاء خریدے جائیں گے، بلکہ یہ سارا کا سارا عطیے کی بنیاد کے اوپر پروسیس مکمل ہوگا۔ اسی لیے obviously ڈونیشن والی بات بھی ہو رہی ہے، ہم obviously اعضاء کے عطیے کی بات تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ ایک اور بات بھی کر لیتے ہیں علامہ صاحب۔ پولیو والا معاملہ بھی ہم نے دیکھا ہے، اور بے شمار ایسی ایشوز ہیں جہاں مذہب کا نام استعمال کر کے کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے، اور لٹرل ٹرمز میں کنفیوژن ہی ہوتی ہے کہ آدھے لوگ چونکہ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس میں پڑھنا نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے۔ ایسی حرکت کرنے والوں کے خلاف بھی کوئی قانون سازی، کوئی کارروائی کیا خیال ہے ہونی نہیں چاہیے؟ دیکھیے، جو شرعی معاملات جن میں قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، وہاں پر عمومی طور پہ اختلاف رائے علماء کے درمیان سامنے آتا ہے، اور اسی لیے علماء کی اس اختلاف رائے کے عمل کو امت کے لیے باعث رحمت بھی قرار دیا گیا، اور اسی اختلاف رائے کی بنیاد کے اوپر سوچوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کے اس طریقہ کار میں اختلاف رائے ضرور پیدا ہوگا، کیونکہ کسی بھی امر کے جائز یا ناجائز ہونے کی جب بات کی جاتی ہے جس کا پہلے کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، وہاں پہ ایک عرصہ دراز تک یہ ابحاث چلتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان ابحاث میں سے جو لوگوں کے لیے نفع آوری کا باعث ہوتا ہے اسے اختیار کیا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خطہ عرب کے علماء میں یہ رائے بہت پہلے سے ڈیولپ ہو چکی ہیں، اور UAE، سعودی عرب اور دیگر ممالک میں بکثرت ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور شرعی طور پہ اس کے دائرہ کار کو مرتب کر دیا گیا ہے۔ لیکن بر صغیر پاک و ہند میں، حتیٰ کہ بنگلہ دیش تک، ابھی ہم اسی تحقیق کے مختلف ادوار میں سے گزر رہے ہیں، اور جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف بہت واضح ہے، جو کہ مختلف کم و بیش 20 سے 25 سال کے مختلف اجلاسات کی روشنی کے اندر اپنے اینڈ رزلٹ تک پہنچ پایا ہے، جس کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل یہی سمجھتی ہے کہ شرعاً یہ عمل ناجائز نہیں ہے۔
शरण, ये अमल नाजायज़ नहीं है, इनफैक्ट इसको इनकरेज करना चाहिए, सदका जारिया का बाइस बन सकता है। ऐसा बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। अब शरीयत के लिहाज से भी अहम है, साइंस के लिहाज से भी अहम है। अब फिर एक और मामला जो अभी रुका हुआ है, वहाँ मौजूद है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में, ज़ेर गौर है, ये माँ के दूध वाले बैंक का मामला है। तो क्या यही अप्रोच उस मामले में भी ली जा सकती है या भी उस इशू पर आपको और तहकीक की ज़रूरत है? देखिए, जब भी हमने किसी चीज़ के हलाल या हराम होने या उसके जवाज़ की बात करनी है और उसके जवाज़ के पीछे किसी मेकनिज़म के कायम होने की बात करनी है तो उसके ऊपर वक्त लगता है। जहाँ तक मदर्स मिल्क की बात है, उसके लिए एक तजवीज़ सबसे पहले यही पेश की गई थी कि इसका नाम बदलना चाहिए, इस पूरे सिस्टम का नाम बदलना चाहिए। ब्लड बैंक की तरह नहीं होना चाहिए, मदर मिल्क बैंक नहीं कहना चाहिए। इसके नाम की तरफ तवज्जो की गई और उसे मदर मिल्क रजिस्ट्री का नाम दिया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से ऑर्गन रजिस्ट्री होती है, जो डोनर होता है उसका नाम रजिस्टर कर लिया जाता है और जो लेने वाला होता है उसका नाम भी रजिस्टर कर लिया जाता है। बाकी रही बात मैकेनिज़्म की और उस पूरे मामलात की जिसमें ख़ास तौर पर रदाई वालदा के दूध पीने की वजह से, जो कि हदीस मुबारका में वाज़े हुक्म है कि रदात भी उसी तरीके से रिश्तों को हराम कर देती है जिस तरीके से असल माँ बाप का रिश्ता होता है। क्योंकि रदाई वालदा के जितने बच्चे हैं, बेटे और बेटियाँ, वो रदाई बहन और भाई बन जाएंगे। उनके जितने बहन भाई हैं वो रदाई खाला और रदाई मामू बन जाएंगे। इसी तरीके से वो जो रिश्ता है वो सिर्फ़ वालदा के साथ रदात का ही कायम नहीं होता है, बल्कि उस वालदा के जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स हैं और जितने भी उनके अज़ा अकरबा हैं वो सारे के सारे उस रदाई बच्चे के अज़ीज़ और अकरबा बन जाते हैं। और ऐसा ना हो कि आगे चल के बददिहानी में इन रिश्तों की हुर्मत की पामाली हो। इस वजह से इस मामले के ऊपर इंतहाई एहतियात के साथ काम किया जा रहा है और इसके ऊपर तहकीक मुसलसल जारी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले इजलास में इसके ऊपर वाज़ेह लाइन ले ली जाएगी। ठीक, आपने कहा आने वाले इजलास में इसमें भी वाज़ेह हिदायत सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका।